حادثہ تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے حسن نامی موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صادق آباد کے نواحی علاقے میں کار کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں جمشید نامی ایک شخص جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ کروڑ لال عیسن میں بھکر روڈ طبی خود کے قریب تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق شناخت غلام حسین کے نام سے کر لی گئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ ٹنڈو مستی میں فتح پور لنک روڈ پر ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سوار جاکو شہری سے نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور اے این ایف کی ملک بھر میں منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیاں، متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئیں۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، اوکاڑا جی ٹی روڈ پر حادثہ، تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے حسن نامی موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، اوکاڑا جی ٹی روڈ پر حادثہ، تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے حسن نامی موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ صادق آباد کے نواحی علاقے میں کار کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں جمشید نامی ایک شخص جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ کروڑ لال عیسن میں دل دہلا دینے والا افسوسناک حادثہ، بھکر روڈ طبی خرد کے قریب تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ شناخت غلام حسین کے نام سے کر لی گئی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ نوشہرہ میں سی ٹی ڈی مردان ریجن کی کارروائی، دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھند فائرنگ، جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ شناخت لطیف خان، شاہزیب، عادل اور زاہد اللہ کے نام سے کر لی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق ہلاک دہشت گرد 4 سدہ مردان اور پشاور میں ٹارگٹ کلنگ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں، تھانہ جات اور پولیس موبائل پر دھماکوں میں ملوث ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، نوشہرہ میں سی ٹی ڈی مردان ریجن کی کارروائی، دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھند فائرنگ، جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ شناخت لطیف خان، شاہزیب، عادل اور زاہد اللہ کے نام سے کر لی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق ہلاک دہشت گرد 4 سدہ مردان اور پشاور میں ٹارگٹ کلنگ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں، تھانہ جات اور پولیس موبائل پر دھماکوں میں ملوث ہے۔ ٹنڈو مستی میں فتح پور لنک روڈ پر ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری سے نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹنڈو مستی میں فتح پور لنک روڈ پر ڈکیتی کی واردات پیش آئی، موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری سے نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔
پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ عوامی شکایات پر منگورہ میں عطائیوں کے خلاف کارروائی۔ ضلعی انتظامیہ سوات اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں، عوامی شکایات پر منگورہ میں عطائیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ضلعی انتظامیہ سوات اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی انسانی جانوں سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ لاڑکانہ میں مسلح افراد کی پیپلز سروس بس پر فائرنگ، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، لاڑکانہ میں مسلح افراد کی پیپلز سروس بس پر فائرنگ، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں ضلعی انتظامیہ کا ریلوے، پی ڈی اے، ٹریفک پولیس اور کیپٹل میٹروپولیٹن کے ہمراہ بوٹ بازار میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سیدہ زینب نقوی کی نگرانی میں خصوصی ٹیم نے مشترکہ آپریشن کیا، جس کے دوران دکانوں سے باہر غیر قانونی تعمیرات کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ کار سرکار میں مداخلت پر 40 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، صوبائی دارالحکومت پشاور میں ضلع انتظامیہ کا ریلوے، پی ڈی اے، ٹریفک پولیس اور کیپٹل میٹروپولیٹن کے ہمراہ بوٹ بازار میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سیدہ زینب نقوی کی نگرانی میں خصوصی ٹیم نے مشترکہ آپریشن کیا، جس کے دوران دکانوں سے باہر غیر قانونی تعمیرات کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ کار سرکار میں مداخلت پر 40 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اے این ایف کی ملک بھر میں منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ راولپنڈی میں ایوب پارک کے قریب سے 2 ملزمان سے 2 کلو 400 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ اے این ایف اور اے ایس ایف کی ملتان ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی کے دوران ابوظبی جانے والے ملزم کے بیگ سے 1 کلو 926 گرام چرس برآمد کی گئی۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے ملزم کے ٹرالی بیگ سے 7 کلو 580 گرام آئس برآمد کی گئی۔ کوئٹہ سریاب روڈ کے قریب سے اشتہاری ملزم سے 4 کلو چرس اور 700 گرام ہیروئن کرسٹل برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ لاڑکانہ میں اسسٹنٹ کمشنر شاہدہ پروین نے انسداد تجاوزات فورس اور بلدیہ عملے کے ہمراہ شہر کے علاقے عطا طارق ٹاور میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ دکانداروں کو دکانوں اور سڑک کے کنارے تجاوزات سے گریز کرنے کی ہدایت کی، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شاہدہ پروین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عطا طارق ٹاور چوک میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم برابری کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور تجاوزات کا خاتمہ کر کے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ پنجاب میں عمران خان سے کوئی ڈبل گیم نہیں ہو رہی۔ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، آئندہ الیکشن میں عمران خان ٹکٹوں کا فیصلہ خود کریں گے۔ مزید جانتے ہیں مجاہد عباس راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ نے سانگلہ ہل کی 2 بڑی رابطہ سڑکوں سانگلہ ہل مڑ بلوچہ سکھے کی اور سانگلہ ہل صفدرآباد کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ان سڑکوں پر 4.5 ارب سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں ضلع ننکانہ صاحب، شاہکوٹ اور سانگلہ ہل سے تحریک انصاف کے رہنما اور برکس نے شرکت کی۔ بعد ازاں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ نے کہا کہ پنجاب میں عمران خان سے کوئی ڈبل گیم نہیں ہو رہی۔ جس کسی نے اس اسٹیج پر عمران خان سے دھوکہ کرنا ہے وہ سیاست سے فارغ ہے۔ ہمارے اتحادی ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ضلع ننکانہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ضلع ننکانہ صاحب فتح نہیں کر سکتے۔ پچھلے انتخابات میں ہم کمزور تھے۔ میں سانگلہ ہل میں امیدواروں کو ٹکٹیں دینے نہیں آیا، مجھے خود اپنی ٹکٹ کا پتہ نہیں۔ آئندہ الیکشن میں عمران خان ٹکٹوں کا فیصلہ خود کریں گے۔
ضلع ننکانہ صاحب میں 1100 ایکڑ پر مشتمل انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حاجی محمد ملک اعظم، چودھری طارق سعید گھمن، ایم پی اے میاں عاطف، بریگیڈیئر جاج شاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم اپنے محسن بریگیڈیئر جاج شاہ احمد کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، جان کا نذرانہ پیش کر کے مادر وطن کا دفاع کرنے والے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 51واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ سوار محمد حسین نے 10 دسمبر 1971 کو دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جرأت اور بہادری کی نئی داستان رقم کی اور جام شہادت نوش کیا تھا۔ وہ 18 جون 1949 کو ڈھوک پیر بخش کے علاقے میں پیدا ہوئے اور اس علاقے کو اب ڈھوک محمد حسین جنجوا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سوار محمد حسین نے 3 ستمبر 1966 کو پاک فوج کی 20 لانسرز میں بطور ڈرائیور شمولیت اختیار کی۔ جبکہ 1971 کی جنگ شروع ہوئی تو سوار محمد حسین اپنی یونٹ کے ساتھ ہر مارکے کے ہر محاذ پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے ہر خطرے کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ساتھیوں کے ساتھ مل کر دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ نشان حیدر پانے والے سوار محمد حسین نے دسمبر 1971 کی جنگ کے دوران دشمن کو ہڑال خورد گاؤں کے قریب بارودی سرنگوں کے علاقے میں موجود پایا تو انہوں نے پاک فوج کے نشانہ بازوں کو دشمن کی درست نشاندہی میں بھرپور مدد کی۔ انہوں نے دشمن کے ٹینکوں کو نشانے لگوائے جس کے نتیجے میں 16 ٹینک تباہ ہوئے اور اسی دوران وہ دشمن کی مشین گن کی گولیوں سے چھلنی ہو کر شہید ہو گئے۔ بہاولپور میں فزیکل ایجوکیشن ایسوسی ایشن کے اساتذہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں اسامہ کاشف مغل کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں فزیکل ایجوکیشن ایسوسی ایشن کے استاذوں نے ایس ڈی اسکول کے سامنے احتجاج کیا۔ ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں مختلف نعرے آویز آتے۔ چیئرمین فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ایسوسی ایشن اختر منیر ملک کا کہنا تھا، السلام علیکم۔ فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز بہاولپور کے یہ اکٹھے ہوئے ہیں اپنے سروس سیکٹر کے مطالبے کے حوالے سے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا سروس سیکٹر پی ای ٹی ای ایس ٹی پی ای ٹی سے ایس ایس ٹی بنایا جائے، ایس ایس ٹی سے ایس ایس فزیکل ایجوکیشن بنایا جائے۔ یہ ہم کوالیفیکیشن کے لحاظ سے کسی سے بھی کام نہیں ہے۔ ہماری ہر کسی کی ایم ایس سی کوالیفیکیشن ہے، اس بیس پہ یہ بھرتی ہوتے ہیں۔ باقی کیڈر میں ہے کہ ایم ایس سی کر کے بندہ بھرتی ہوتا ہے، 2-4 سال میں ایس ایس ٹی بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے دوست فزیکل ایجوکیشن ٹیچر، ہمارے کولیگ پی ای ٹی بھرتی ہو کے پی ای ٹی ریٹائر ہونا ان کا مقدر کیوں ہے؟ ان کو بھی باقی کی سبجیکٹس کی طرح ان کو بھی ایس ایس ٹی اور ایس ایس کا حق دیا جائے۔ جس طرح باقی ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر اسپیشلز ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی ویسی اہمیت دی جائے۔ ہم ایس ایس ٹی بھرتی ہوتے ہیں اور ایس ایس ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا فزیکل ایجوکیشن جو ٹیچرز ہیں ان کا اکٹھ ہے جس میں آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 14 دسمبر کو لاہور جائیں گے۔ ہمارا ایک جائز مطالبہ ہے جس میں سمپل سا مطالبہ ہے کہ ہمیں جس طرح سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں باقی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں۔ ٹھری میر واہ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے من پسند امیدواروں کو پاس کرنے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سکندر علی سمیت دیگر نے کہا کہ ہم نے گزشتہ برس سندھ پبلک سروس کمیشن میں سندھی لیکچرارشپ کا امتحان دیا اور 60% سے زائد نمبر لیے، مگر ہمیں نظر انداز کر کے ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ اچ شریف میں جعلی ویزا مافیا سرگرم، متاثرہ شہری نے اہل علاقہ کے ہمراہ شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او بہاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ متاثرہ شہری عبدالشکور کا کہنا ہے کہ شاہد نامی شخص نے 1,50,000 روپے کا فراڈ کیا، ڈی پی او فوری نوٹس لیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اچ شریف میں جعلی ویزا مافیا سرگرم ہے۔ متاثرہ شہری نے اہل علاقہ کے ہمراہ شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او بہاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ متاثرہ شہری عبدالشکور کا کہنا ہے کہ شاہد نامی شخص نے 1,50,000 روپے کا فراڈ کیا، ڈی پی او فوری نوٹس لیں۔ اوکاڑا میں ڈی ایچ کیو ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے سینیٹری ورکرز کے خلاف تھانہ اے ڈویژن میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ سینیٹری ورکرز نے
3 माह की तनख्वाहें न मिलने पर हस्पताल में कचरा फैला दिया था, जिससे हस्पताल कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। मुकदमे में पतरस, मरियम और आमिर न्यासी समेत 6 वर्कर्स नामजद और 20 नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। गुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। झोंक के इलाके में डाकू शहरी से 8 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं, गुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है। झोंक के इलाके में डाकू शहरी से 8 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे हैं। कोटरी के इलाके एमसी बुल्हाड़ी में टैंकर माफिया सरगर्म है। साफ पानी से महरूम इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं कमरुद्दीन समूह की इस रिपोर्ट में। हम एक साथ मौजूद हैं कोटरी एमसी बुल्हाड़ी में। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमा सत्ता लहर। आइए मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी देखिए, एमसी बुल्हाड़ी जैसे म्यूनसिपल कमेटी बुल्हाड़ी कहा जाता है, वो सोने की चिड़िया कहलाई जाती है कि सोने की चिड़िया जो है वो एमसी बुल्हाड़ी है। एमसी बुल्हाड़ी के अंदर हम मुसलसल 20 सालों से पानी जैसे नेमत से महरूम है। म्यूनसिपल कमेटी की अपनी जो बजट है वो 2.5 करोड़ रुपए। उसके अलावा जो है मिलों के वो दीगर जितने भी फंड मिलते हैं, परसेंटेज मिलते हैं, उसके बावजूद भी डीसी जामशुरा की भी फंड है, उसके बावजूद भी हम मुसलसल 20 सालों से पानी जैसे नेमत से महरूम है और टैंकर माफिया के हवाले है। कोटरी में अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं कमर समून की रिपोर्ट में। आपको एक बार फिर बताएं, कोटरी में अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं कमर समून की रिपोर्ट में। जनावाला में असिस्टेंट कमिश्नर से महकमा हेल्थ के अफसरान की मुलाकात। नुमान अली डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। टाउट माफिया का हस्पताल में दाखिला बंद किया जाए। मरीजों के इलाज के लिए फ्री अद्वियात फराहम की जाएँ। किसी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिकल स्टोर्स को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। जायदुल मियाद और नशावर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स को सील किया जाए। आपको बता रहे हैं, जड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर से महकमा हेल्थ के अफसरान की मुलाकात हुई है। नुमान अली डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। टाउट माफिया का हस्पताल में दाखिला बंद किया जाए। मरीजों के इलाज के लिए फ्री अद्वियात फराहम की जाएँ। किसी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिकल स्टोर्स को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। जायदुल मियाद और नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स को सील किया जाए। डीपीओ हरिपुर की जानिब से थाना सराय साहले की हदूद सराय साहले रेलवे स्टेशन ग्राउंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं तनवीर तनोली की इस रिपोर्ट में। डीपीओ हरिपुर की जानिब से थाना सरायसाला की हदूद सरायसाला रेलवे स्टेशन ग्राउंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में एसडीपीओ हेडक्वार्टर फिराब मोहम्मद तनोली, एसएचओ थाना सरायसाला एजाज अली समेत उलमाए कराम, बल्दियाती व मीडिया नुमाइंदगान और अहलियान इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ हरिपुर इमरान शाहिद ने मीडिया टॉक में कहा, कचहरी के लफ्जी मतलब यही है कि ओपन जगह हो जहाँ पे लोग बैठ सकें, अपनी बातों को डिस्कस कर सकें। उनके अगर कोई ऐसे मसाइल हों, कोई उनकी ऐसी तजावीज़ हों, उनका कोई मुस्बत क्रिटिसिज्म हो, तनकीद हो जो हमारी पॉलिसियों पे पुलिस के इदारे की कोई ऐसी चीज़ उनकी नज़र में हो जिसे वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए वो तजावीज़ देना चाहते हों, या ऐसी आरा जिनके लिए उनको मौका नहीं मिल रहा होता किसी दफ्तर में आके किसी ऑफिसर से मिलने का, तो यहाँ मैं, मेरे एसडीपीओ साहबान, मेरे एसएचओ साहबान, मेरे दफ्तर का स्टाफ
हम सारे यहाँ मौजूद होते हैं। ये हमने खुली कचहरी के इनेकाद की। DPO हरीपुर इमरान शाहिद ने मौका पर हल तलब मसाइल को मौका पर हल किया और दीगर अवामी मसाइल को हल करने के लिए SDPO हेडक्वार्टर और SHO थाना सरेसाला को मौका पर अहकामात जारी किए, जिस पर हारूनाबाद में पुलिस म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रिश्वत और बदउनवानी के खात्मे के हवाले से रैली निकाली गई। आपको बता रहे हैं हारूनाबाद में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रिश्वत और बदउनवानी के खात्मे के हवाले से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इमरान वट्टू ने की। रैली में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस स्टाफ ने शिरकत की। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इमरान वट्टू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआशरे से करप्शन और बदउनवानी का खात्मा करना ना सिर्फ हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है बल्कि हमारी दुनिया और आखिरत संवारने में भी मुआवन साबित होता है। बदउनवानी के खात्मे के लिए जहनों को तब्दील करना होगा। मुआशरे से रिश्वत और बदउनवानी के खात्मे के लिए हर शहरी को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। दावत इस्लामी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान के तहत अपर सवात प्रेस क्लब मदीन में सहाफ़ियों का बड़ा इज्तिमा हुआ। इज्तिमा में मंगूरा, ख्वाजा खिला, मदीन, बहरीन और कलाम के सहाफ़ियों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मुअत्तर अली की रिपोर्ट में। दावत इस्लामी मीडिया डिपार्टमेंट खैबर पुख्तनख्वा के तहत अपर स्वात प्रेस क्लब मदियन में एक सहाफ़ी इज्तिमा हुआ। इज्तिमा में सवात, मिंगौरा, ख्वाजा खेला, मदियन, बहरेन, कालाम के प्रेस क्लबों के सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीडिया डिपार्टमेंट दावत इस्लामी के निगरान मजलिस पाकिस्तान हाजी मोहम्मद उस्मान अतारी ने खसूसी तौर पर शिरकत की और बयान फरमाया, जबकि इनके साथ साथ दावत इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट निगरान सैयद जमील शाह और खतीब फैज़ान मदीना मदियन मौलाना तारिक अमीन ने भी शिरकत की। निगरान मजलिस पाकिस्तान हाजी मोहम्मद उस्मान अतारी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आज दावत इस्लामी दुनिया के 200 ममालिक में दीन इस्लाम की तबलीग कर रही है। दावत इस्लामी 80 से ज़ायद शोबाजात में काम कर रही है। इनमें एक शोबा मीडिया डिपार्टमेंट भी है। सहाफ़ी अपने कलम और कैमरे के ज़रिए दीन इस्लाम की सरबुलंदी में मेन किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नत नबी पर अमल करने में ही भलाई है। आज साइंस भी 1400 साल बाद इस पर मुत्तफिक है। जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाई थी। प्रोग्राम के आखिर में निगरान मजलिस पाकिस्तान मीडिया डिपार्टमेंट हाजी मोहम्मद उस्मान अतारी ने सहाफ़ियों में मदनी तहाइफ भी तकसीम किए। मोहम्मद मोतराली को है। नारंग मंडी के इलाके चकधीधू में रूहानी शख्सियत प्रोफेसर सूफी मोहम्मद अफजल फ़कीर के साहिबजादे और गद्दी नशीन मोहम्मद उमर अफजल फ़कीर की राहलत पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं कमर बुलाटी की रिपोर्ट में। नारमंडी की मारूफ रूहानी हस्ती और इल्मदोश शख्सियत प्रोफेसर अलहाज सूफी हाफिज मोहम्मद अफजल फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे और गद्दी नशीन साहिबजादा हाफिज मोहम्मद उमर अफजल फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर आपकी याद में ताज़ियती रेफरेंस हुआ, जिसमें मरहूम की दीनी, इल्मी और सियासी खिदमात पर आपको खराज तहसीन पेश किया गया। मरहूम का इलाका में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। आप इंतहाई खुश अखलाक, मिलनसार शख्सियत के मालिक थे और अमन के दाई थे। ऐसी शख्सियात मुल्तबा जन्म लेती हैं। आपको आपके अजीम बाप और रूहानियत के अजीम दर्जा पर फाइज प्रोफेसर अलहाज मोहम्मद अफजल फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको जन्नत फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। वाज़ह है कि ताज़ियत रेफरेंस से कबल मारूफ शनाखा मियाँ मुश्ताका मशाही ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर नजराना अक़ीदत के फूल निशावर किए और अलहाज सूफी मोहम्मद अफजल फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ा। आइए जानते हैं ताज़ियती रेफरेंस के हवाले से तासरात। जी मेरी पराहन खाकी से वो मेरा फ़कीर आया रोज़े से दिन आए, मोहम्मद उमर अफजल फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अफजल फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, अजीम बाप के अजीम बेटे, उनकी जो रहलत हुई है वो हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आप बाबा शंकर रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था उसको बड़े आसान तरीके से चला रहे थे। अल्लाह ताला उनको दुआ रहमत अता फरमाए
اور ہمیں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محمد عمر افضل فقیر کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. آمین. عمر افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کی ہے. وہ پروٹوکول کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. میری ان سے کئی دفعہ بات ہوتی تھی کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں, لوگ آپ کے منتظر. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بہاولپور میں زہرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اولڈ ایج ہوم کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح سابقہ ڈائریکٹر ہیلتھ بہاولپور ڈاکٹر شاہد خلیق نے کیا. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. سابقہ ڈائریکٹر ہیلتھ بہاولپور ڈاکٹر شاہد خلیق نے زہرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اولڈ ایج کا افتتاح کر دیا. سرپرست سید عطیل حسن پپو بھائی سعید الدین اکمل قریشی ظفر بلوچ عباس بلوچ احمد فراز بھی ہمراہ تھے, جہاں پر غریب بے سہارا مستحق مزدور لوگوں کے لیے رہنے کا اور 3 ٹائم کھانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. ہمارے اولڈ ایج میں رہنے کے لیے ہر طرح کی سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں. ہم نے کپتان شاہد خلیق صاحب کے سربراہی میں ان کی رہنمائی میں ایک زہرا فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے ایک ٹرسٹ کھولا ہے جس کی آج اوپننگ ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ انشاء اللہ ہمارے جیسے کہ کپتان صاحب نے بتایا کہ یہ پیرالائز بچوں کے لیے اسپیشلی ہماری جو ہے وہ ہے کہ پیرالائز بچے پلس بزرگ عورتیں خواتین جو بے سہارا ہیں. اور دوسرا ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں گے. اور دوسرا ہمارا یہ ایک ہے کہ میرے ساتھ میرا بھتیجا شہباز قریشی ہے جو میرے ساتھ جو ہے نا ہر طرح تعاون کر رہا ہے. سردیاں آ رہی ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں جو جس کلاس کے بھی ہیں ان کو ہم نا گرم بستر بھی دیں گے. زہرا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہے جہاں بزرگوں کو اور لاچار خواتین, اپاہج خواتین, بچے, بوڑھے, یہ جتنے بھی ساتھی ہیں ہم ان کو انشاءاللہ تعالی ایک بہترین پناہ گاہ دیں گے اور ان کو 3 وقت کا کھانا اور انشاءاللہ ان کی خدمت کے لیے خادم بھی رکھیں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ ادارہ ہوگا جو مکمل طور پر غیر سیاسی ہوگا. صرف اس کا کام ہوگا خدمت خدمت خدمت. اور یہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کو مایوسی کا شکار ہیں, جو اس دور کے اندر مایوسی شکار ہیں, ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم یہ اقدام کیا ہے. اللہ رب العزت پپو تطہیر کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آج اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک بہترین. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پھالیا کے علاقے سلیمہ میں محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا. ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات دیں. اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا ہے. پھالیا کے علاقے سلیمہ میں محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے. ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات دیں. اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا ہے. بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج کی گولڈن جوبلی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. ورک شاپس کا اہتمام بھی کیا گیا. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کو 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی مختلف تقریبات ہو رہی ہیں جو 5 دسمبر سے 10 دسمبر تک جاری رہے گی, جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ نے ورک شاپ بھی کی. آج افتتاحی تقریب تھی. 800 سے زائد قائدین نے شرکت کی. آڈیٹوریم کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا. باہر کے ملکوں سے بھی 150 کے قریب قائدین نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی کالج آف فزیشن اینڈ سرجن پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر محمد شعیب شفیع تھے. 70 کے قریب قائدین کو شیلڈ بھی دی گئی. From your busy schedules to visit us. But my special thank you to the alumni who traveled from far-off places to be at their college once again and to be with their families of whatever time that they have spent at Qadi Azam Medical College, Bahawalpur. I must say that I'm extremely fortunate and have the unique honor
of sharing this leadership position that I am in right now with a galaxy of stars and the leaders who have made this possible. UAMC Alumni Association councils and members, respected teachers, academic council of Qaeda सीरियस करने के बाद में 30 साल रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में रहा। हसन अब्दाल के कॉलेज से पढ़ के मेरा दाखिला यहाँ 75 में हुआ और 76 में क्लासेस शुरू हुई। तो मैं पहले अब्दालियन था और हमेशा अपने आप को अब्दालियन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया करता था। अब 2 साल में कायदे मेडिकल कॉलेज में रहा। I would request Dr. Majid Jahangir, the present, ever efficient General Secretary of the Council, who has worked day and night to make this event a success. कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जुवैद खान। जौहर टाउन लाहौर में एसए कंसल्टेंट के ज़ेर एहतमाम रियल एस्टेट के मसाइल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। ऐसे रियल एस्टेट की नई ब्रांच का इफ्तिताह भी कर दिया गया। सेमिनार में रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में प्रॉपर्टी के मसाइल और LDA की जानिब से बेजा फीसों के खिलाफ मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अगले लाहे अमल का फैसला किया। मुकर्रीन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और DG LDA से मुतालबा किया गया कि LDA की जानिब से जो बेजा फीसों में इजाफा किया गया है उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आपको बता रहे हैं जौहर टाउन लाहौर में एसए कंसल्टेंट के ज़ेर एहतमाम रियल एस्टेट के मसाइल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। ऐसे रियल एस्टेट की नई ब्रांच का इफ्तिताह भी कर दिया गया। सेमिनार में रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में प्रॉपर्टी के मसाइल और LDA की जानिब से बेजा फीसों के खिलाफ मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अगले लाहे अमल का फैसला भी किया। मुकर्रीन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और DG LDA से मुतालबा किया गया कि LDA की जानिब से जो बेजा फीसों में इजाफा किया गया है उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सरगोदा में इंसदादे बदउनवानी और करप्शन के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं मंजूर इंसारी की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के IBN ब्लॉक के बड़े हाल में लॉ कॉलेज और करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के तावन से इंसदादे बदउनवानी सेमिनार और वाक का एहतमाम किया गया। इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़दा इस सेमिनार में जस्टिस रिटायर काज़िम अली मलिक, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा सरफराज अख्तर, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन आसमा इजाज चीमा, डैन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अब्बास, कॉलेज ऑफ लॉ की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर आतिका लोहानी समेत तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस रिटायर काज़िम अली मलिक ने कहा कि किसी भी निज़ाम का ताल्लुक इंसानी मामलात से है। इंसानी रवैयों के लिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह असूल और ज़ाब्ते मुतय्यन नहीं हो सकते, बल्कि बुनियादी असूल वज़ा किए जाते हैं। मज़हब, समाज और कानून ऐसी 3 ताकतें हैं जो इंसान को नज़्म व ज़ब्त में रखती हैं। मज़हब सबसे बड़ी ताकत है जो किसी फ़र्द को तन्हाई में भी ज़ाब्ते का पाबंद रखता है। उन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि हमारी कौम इन तीनों पाबंदियों से आज़ाद हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे को बदउनवानी और करप्शन जैसे मौलिक अमराज लाहक हो गए हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सरगोदा रीजन आसमा इजाज चीमा ने अपने खिताब में कहा कि इंसदादे करप्शन के आलमी दिन मनाने का मकसद हर सतह पर तमाम नौइयत की माली बदउनवानी के खात्मा के लिए मुआशरा में शऊर और आगाही को बेदार करना है, जो तरक्की के लिए अशद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुआशरती बका और तरक्की के लिए हमें इज्तमाही तौर पर बदउनवानी को शिकस्त और खुद तसाबी को फ़रोग़ देना होगा। सेमिनार से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा सरफराज अख्तर ने भी खिताब किया। आखिर में डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम अब्बास गोंदल और प्रोफेसर डॉक्टर आतिका लोहानी ने शुरका और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि सेमिनार के इख्तिताम पर नून बिजनेस स्कूल के सामने वाक का एहतमाम किया गया। नारंग मंडी में लेस्को की जानिब से सेफ्टी सेमिनार वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी कायदीन और आला अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में लेस्को की जानिब से सेफ्टी सेमिनार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनियन चेयरमैन राना सज्जाद भट्टी, वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम, चेयरमैन साउथ मलिक इफ्तिखार साजिद, नदीम भट्ट, मियाँ सदफ महमूद, राना जुल्फ़कार की क़ियादत में नॉर्थ और साउथ डिवीज़नों के तमाम मुलाज़मीन ने भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर मरकज़ी कायद खुर्शीद अहमद खान, हाजी यूनुस कम्बो,
सर्कल चेयरमैन राना शफीक, एक्शन मरीज के सादिक सदीक, SDOs मोहम्मद यासर, सुलेमान हफीज़, जबकि डिवीज़न वाइस चेयरमैन मोहम्मद असलम भट्टी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा हंजरा, राना कासिम भी मौजूद थे। इस मौका पर मुलाजमिन की सेफ्टी के हवाले से तफसीली खिताब किया गया, जबकि पिगाम यूनियन के रहनुमा मलक नियामत अली ने ऐलान किया कि वो पिगाम यूनियन को खैरपद कहकर आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करते हैं। 27 साल बाद इनकी शमूलियत पर कायदीन ने इजहार शक्र किया और शुक्रिया अदा किया, जबकि शहीद होने वाले मुलाजमिन की बेवाओं और वरासों को अमदादी चेक भी दिए गए, जबकि मरकजी कायदीन ने जोर दिया कि बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाक बहरिया के कमोडोर मोहम्मद हुसैन सियाल को रियल एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। रियल एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल ने 1991 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के कोमोडोर मोहम्मद हुसैन सियाल को रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल ने 1991 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वो पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल ने बरतानिया से साउंड एंड वाइब्रेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल कर रखी है। रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुतअद्दिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल मैनेजिंग डायरेक्टर डॉकयार्ड के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनकी आला खिदमात के इतराफ में इन्हें सितारे इम्तियाज। साबिक नाज़िम मोहम्मद रमजान मस्ताना की बेटी और भतीजी की शादी की तकरीब सेंटर पाक मार्की में मुनक्किद हुई, जिसमें नून लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, मलिक सैफुल मुलूक खोखर, मलिक शफी, सैयद नज़र अब्बास गिलानी, मलिक शकील ज़मीर और डॉक्टर मोहम्मद अदनान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की और नौबहत्ता जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। CIA कैंट की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई लाहौर के इलाके डिफेंस में नौजवानों के बेहिमाना कत्ल में मुलव्विस डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना सलीम जोहन उर्फ जानी, आकाश, अजीम, मौसम और अब्दुल जब्बार शामिल हैं। DSP CIA कैंट के मुताबिक मुलजिमान ने डकैती मज़ाहमत पर नौजवान के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और असलहा भी बरामद कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और आज़नी की 8 वारदातों का इंकशाफ किया है। DSP तारिक यानी ने कहा है कि मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल का CIA पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान। लाहौर में सांदा इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, शहरी के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन लाहौर आफ्ताब अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कार्रवाई के बारे में आगाह किया। इस मौके पर सर्कल SDPO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। आपको बता रहे हैं लाहौर में सांदा इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, शहरी के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन लाहौर आफ्ताब अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कार्रवाई के बारे में आगाह किया है। इस मौके पर सर्कल SDPO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो है मुलजमान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो वहीं पर आज SP ABLS ने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अंधे कत्ल में जो है वो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मीडिया के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया था और मुलजमान को भी सामने लाया गया। जिस तरह से सांदा के इलाका में जो है वो खामन को कत्ल करवाने वाली बीवी जो थी वो भी अपने आशना के साथ जो है वो गिरफ्तार कर ली गई।
اور اس کے خلاف اگر کی بات کی جائے تو اس کے خلاف مقدمہ تاحال پہلے سے ہی درج تھا، لیکن یہ اندھے قتل کا نام دیا جا رہا تھا۔ مقتول مشتاق احمد کی بیوی، بھتیجے اور ساتھی سمیت جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مقتول کی اگر بات کریں تو مقتول کی بیوی آسمہ بی بی کے اپنے بھتیجے قمر یوسف عرف جبی کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات تھے، جس پر جو ہے وہ مقتول کو علم ہونے پر میاں بیوی کے درمیان عموماً لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ملزم قمر یوسف نے اپنی چچی کے ساتھ مل کر مقتول کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بھی تیار کیا، اور اسی طرح سے مشتاق احمد سبزی کا کام کرتا تھا۔ وقوع کے روز مقتول گھر میں سبزی کی تیاری میں مصروف تھا، اور وہیں پر ملزم کیسر یوسف نے اپنی دوست جو ہے وہ حسن رضا عرف راجو کے ہمراہ جو ہے وہ مشتاق احمد کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مقتول کن پٹی پر گولی لگنے سے موقع پر ہی جان بحق ہو گیا تھا، جبکہ ملزمان فرار ہونے میں جب کامیاب ہوئے تو پولیس نے جو ہے وہ جائے وقوع کا بھی دورہ کیا اور وہاں سے آلہ قتل پسٹل اور موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ برآمد کی تھی۔ اسی طرح سے شہریوں کی جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ایس پی کا کہنا تھا اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن کا کہ پولیس پروسیکیوشن جو ہے پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا بھی دلوائے گی۔ اسی پر ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے بھی ریڈنگ ٹیم کے لیے نقد انعام اور سرٹیفکیٹ۔ بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سکھ مسلم بھائی چارے میں رکھنا ڈالنے کی بھارتی کوشش ناکام، پاکستان گردوارہ پر بندک کمیٹی نے سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس حوالے سے سردار امیر سنگھ کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ کا خالصہ واحگुरु जी की फतेह। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ اسلام آباد میں UC 62 کے مکین بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ سہولیات کی عدم فراہمی پر علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے جان لیتے ہیں سونیا ملک کی رپورٹ میں۔ ابھی میں موجود ہوں UC 62 میں، اور جیسا کہ بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں اور الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے وہ جو دعوے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور عوام کو اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی سیٹ کے لیے ان کو ٹکٹ ملا ہے، چودھری کامران، اور ہم ان سے جانیں گے ان کے ہوا اور ہمارے مد مقابل جیت گئے اور گورنمنٹ بھی ان کی آ گئی۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ UC 62 G7 کی عوام سے آپ گھائے بگائے ایک ایک گھر جا کے آپ پوچھیں، جیتنے کے بعد وہ کسی کو شکریہ ادا کرنا کیا وہ کسی کو سلام کرنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ میں آج آپ کی ٹیم کو UC کے تھوڑے سے سروے کراؤں گا اور اس کے بعد عوام فیصلہ کرے گی۔ یہ دیکھیں یہ حالات ہیں ہماری UC کے، یہ دیکھیں یہ اسلام آباد سیکٹر G72 کے حالات ہیں، یہ دیکھیں یہ حالات ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سرکاری مکان ہے، جو ہمارا جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا 5% جو ہے ہر منتھ مینٹیننس کا کاٹا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جیتنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب سے پہلا ہمارا اقدامات یہ ہوگا کہ جو 5% کاٹا جاتا ہے وہ 5% G72 کے اندر لگے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی اور جگہ لگے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہماری UC کے اندر روح افزا مارکیٹ کے پاس آلریڈی ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کا ڈاکخانے کا، وہاں پہ اس کا قیام نہیں ہے۔ UC کے اندر کچی آبادیوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک کہتی ہیں زیادتی، میں کہتا ہوں ظلم کی انتہا ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال کالونی ہے، یہ 66 ہے، یہاں پہ صاف
پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ان کے پاس بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. یہاں پہ انسانی حقوق کی باتیں تو لوگ خالی ٹی وی میں آ کے اور اس تک کرتے ہیں, جو اصل حقائق ہے میں آپ کو ابھی وزٹ کراتا ہوں اور آپ اس کو عوام تک پہنچائیں کہ یہ صورتحال ہے. شکریہ. UC62 کا ایک حصہ ہے, یہ میں آپ کو اس کا وزٹ بھی کراتا ہوں اور حالات بھی بتاتا ہوں. اور یہ اگر آپ کا کیمرہ مین یہ دکھا سکے تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے پچھلی دفعہ احمد خان صاحب جو PTI کے تھے جیتے تھے. یہ وہ کالونی علامہ اقبال کالونی ہے جہاں پہ ان لوگوں کے پاس نہ بجلی ہے نہ پینے کا پانی ہے. انسانی حقوق کے لوگ جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو باتیں کرتے ہیں, اصل چیزیں دیکھنی ہے تو ان لوگوں سے آ کے پوچھے کہ ان کا کیا حالات ہے, ان سے پوچھیں ان کے پاس بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے محکمہ انسانی حقوق کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں مشیر داخلہ اور اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے محکمہ انسانی حقوق کے اقدامات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسلام نے انسانی حقوق کے تحفظ پر بہت زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف گزشتہ 27 برس سے قانون اور آئین کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہی ہے. PTI کے دور میں صوبوں اور وفاق میں انسانی حقوق کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کیا گیا. چودھری پرویز الہی کی زیر قیادت محکمہ انسانی حقوق کو دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق آگے بڑھائیں گے. دنیا بھر میں سندھی ثقافتی ڈے بھرپور انداز میں منایا گیا. کراچی میں صدر سندھ پیپلز پیرا میڈیکل سٹاف نیاز خاص خیلی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں پیرا میڈیکل سٹاف سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. اس موقع پر نیاز خاص خیلی کا کیا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں. سندھ پیپلز میڈیکل کرائی ڈویژن طرف سے ایکتا کا دن منایا جا رہا ہے, اور کرائی ڈویژن میں کیا پورے سندھ میں جو کا ہمارے پیرامیڈیکل دوست اور پاکستان پیپلز پارٹی کے GLA ہم مناتے ہیں. یہ کلچر ڈے اور ایکتا کا دن جب سے اسٹارٹ ہوا ہے, جب کوچ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے اور سندھی ٹوپی پہن کے جو ہے افغانستان گئے تھے. ہمارے اینکر نے کسی نے جو ہے ہٹ کیا تھا, اس پہ تنقید کی تھی. اس کے بعد جو ہمارا جو پوری سندھ کیا پوری دنیا میں ابھی کلچر ڈے منایا جاتا ہے اور ہر سال کرتے ہیں. یہ صرف ہمارے دوست پیرامیڈیکل کے سندھ کے جو ہمارے ڈویژن کراچی کے عہدیدار کلچر ڈے ہمارا ایونٹ منا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے GLA ہمیشہ کلچر ڈے مناتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. ہمارے پیچھے بھی جو ہمارے وارث ہوں گے وہ بھی مناتے رہیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کلچر ڈے کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہوتا ہے. آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی ڈویژن ہر سال کی طرح اس سال بھی پروگرام منا رہی ہے, سندھ مونجی اما. یہ ہماری ثقافت ہے. سندھی ٹوپی کلچر ڈے کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہوتا ہے, اور الحمدللہ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی ڈویژن ہر سال 2 پروگرام جو ہے اپنے کرتے ہیں. ایک یہاں میوزیکل پروگرام ہوتا ہے اور ایک جو ہے ہمارا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.